بسم اللہ الرحمن الرحیم انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ ولا تکن للخائنین خصیما واستغفر اللہ ان اللہ کان غفورا رحیما ولا تجادل عن الذین یختانون انفسهم ان اللہ لا يحب من كان خوانا اثیما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا ولولا فضل الله عليك ورحمته لهمت طائفة منهم أن يضلوك وما يضلون إلا أنفسهم وما يضرونك من شيء وأنزل الله عليك الكتاب والحكمة وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما صدق الله العظيم گزشتہ آیتوں میں اللہ تعالیٰ نے 8واں حکم سلطانی بیان فرمایا جس کا عنوان تھا کہ جب بھی تم جہاد کے لیے سفر کرو تو سفر میں تم نماز قصر کرو، اور اگر دشمن کی طرف سے حملے کا خوف ہو تو تم صلاۃ الخوف ادا کرو، اور صلاۃ الخوف ادا کرنے کا طریقہ یہ ہے، وہ سارا اللہ تعالیٰ نے پچھلی آیات کے اندر بیان فرمایا۔ انا انزلنا الیک الکتاب بالحق سے یہاں سے 9واں حکم سلطانی اب شروع ہو رہا ہے۔ کل 9 حکم سلطانی تھے، یہ آخری حکم سلطانی ہے۔ اس کا عنوان ہے کہ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی احکام شرعیہ کی تعلیم فرما دی ہے۔ اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی احکام شرعیہ کی تعلیم فرما دی ہے۔ جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ اپنے گمان سے، اپنے ظن سے، اپنے خیال سے فیصلہ نہیں کریں گے، بلکہ آپ قواعد شرعیہ کے مطابق فیصلہ کریں گے تاکہ آپ کو لوگ بھلوا نہ دیں، آپ کو لوگ بہکا نہ دیں، بھلوا نہ دیں۔ سمجھ آ گئی؟ دوبارہ عنوان سمجھ لے، اللہ نے آپ کو بذریعہ وحی احکام شرعیہ کی تعلیم فرما دی ہے تاکہ آپ فیصلہ اپنے ظن سے، اپنے گمان سے نہ کریں بلکہ قواعد شرعیہ کے مطابق کریں، اس لیے تاکہ لوگ آپ کو بہکا نہ دیں۔ اس لیے قواعد شرعیہ کی تعلیم آپ کو بذریعہ وحی اللہ تعالیٰ نے عطا کر دی ہے۔ ترجمہ دیکھیں، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک اللہ، بے شک ہم نے نازل کیا طرف آپ کے الکتابہ کتاب کو، بالحق ساتھ حق کے، لتحکم بین الناس تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ موافق اس کے جو سکھایا آپ کو اللہ پاک نے، موافق اس کے جو سکھایا آپ کو اللہ پاک نے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہو آپ واسطے دغا بازوں کے خصیمہ جھگڑنے والے، نہ ہو آپ للخائنین واسطے دغا بازوں کے خصیمہ جھگڑنے والے۔ دیکھیں جی، ان آیات کا شان نزول سمجھ لیں۔ روایات میں آتا ہے ایک منافق تھا طعمہ بن عبیرک، طا عین میم ہا، طعمہ بن عبیرک ایک منافق تھا۔
اس نے حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے چوری کی، رات کو اس نے نقب لگائی، اس نے چوری کی حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ کے گھر سے۔ ان کے گھر سے انہوں نے ایک تھیلا اٹھایا، اس تھیلے کے اندر کچھ ہتھیار تھے، اور اتفاقاً اس تھیلے کے اندر ایک آٹے کا تھیلا بھی تھا، آٹا بھی تھا، اور اس آٹے والے تھیلے میں سوراخ بھی تھا۔ جب یہ طعمہ بن عبیرق اٹھانے لگا، یہ چور چوری کر کے لے جانے لگا، تھیلا اٹھا کے لے کے گیا اپنے گھر، تو وہ اتفاقاً جو تھیلا پھٹا ہوا تھا آٹے کا وہ گرتا گیا، اس زمین پہ جس طرح گرتا گیا اسے پتہ نہ چلا۔ جب یہ گھر گیا تو اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا، یہ تو پوری لکیر آ رہی ہے میری گھر کی طرف، یہ پریشان ہو گیا بیچارہ۔ تو اس نے کیا کیا کہ اگر پتہ چل گیا آٹا میرے گھر کی طرف آ رہا ہے تو لوگ تو مجھے پکڑ لیں گے، مجھے چور بنا دیں، اور میں تو پکڑا جاؤں گا، مارا جاؤں گا۔ اس نے کیا کیا، اس نے تھیلا اٹھایا، راتوں رات اٹھا کے ایک یہودی کے گھر میں پہنچا دیا۔ یہودی کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے کہتا ہے یہ تھیلا میں آپ کے پاس بطور امانت رکھتا ہوں، میں صبح کو آپ سے لے لوں۔ جب صبح ہوئی تو وہ تفتیش کی ساری، حضرت رفاعہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سارا معاملہ اپنے بھتیجے حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنایا۔ انہوں نے کافی تفتیش کی، وہ پہلے گئے آٹے کا جدھر لکیر جا رہی تھی، ظاہری بات ہے پھر اس نے موڑ دی وہ لکیر ساری یہودی کے گھر کی طرف۔ وہ یہودی کے گھر گئے، یہودی سے پوچھا کہ یہ آٹے کا تھیلا تمہارے پاس؟ اس نے کہا میرے پاس۔ اس نے کہا یہ چوری کی ہے تو نے؟ یہودی نے کہا میرے پاس تو وہ امانت رکھ کے گیا، میں نے کہاں سے چوری کیا؟ وہ حضرت قتادہ گئے اس کے گھر میں، منافق طعمہ کے گھر میں۔ اس طعمہ نے کہا میں نے کوئی چوری نہیں کی، چوری تو اس کے گھر میں، آٹا تھیلا تو اس کے گھر میں، چوری بھائی اس نے کی، میں نے تھوڑی کی ہے چوری۔ خیر یہ معاملہ چلا گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں طرف کا حال سنا، تفتیش کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا کہ آٹا جس کے گھر میں اس وقت پڑا ہے ہاتھ بھی اسی کے کاٹے جائیں گے۔ آٹا جس کے گھر سے آٹا برآمد ہوا ہے، کس کے گھر سے؟ یہودی کے گھر سے آٹا نکلا ہے تو ہاتھ بھی اسی کے کاٹے جائیں۔ حالانکہ چوری کرنے والا کون تھا؟ بولو سارے، چوری کس نے کی تھی؟ منافق نے کی تھی نا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فیصلہ فرمایا کہ ہاتھ کس کے کاٹے جائیں گے؟ یہودی کے ہاتھ کاٹے جائیں گے۔ سمجھ آئی؟ پھر اللہ نے یہ آیتیں اتار دی کہ میرے پیغمبر یہ سارے بے ایمان، یہ منافق بکواس کرتے ہیں، یہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والے ہیں، یہ سارے منافق، یہ چور ہیں۔ یہودی چور نہیں ہے، یہ اس وجہ سے یہ بڑے چالاک لوگ ہیں تاکہ آپ کو صحیح فیصلے سے بہکا دیں۔ ٹھیک ہے، پھر اللہ نے یہ آیتیں اتاری، انا انزلنا الیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس۔ اب دیکھیں جی ترجمہ اس کا، بے شک ہم نے اتاری طرف آپ کے کتاب، کتاب سے مراد قرآن پاک، بالحق کی ساتھ حق کے۔ اچھا، غرض انزال کہ اس کو اتارنے کا مقصد کیا ہے؟ لتحکم بین الناس، تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان، بما اراک اللہ، موافق اس کے جو سکھایا اللہ پاک نے آپ کو، ولا تکن للخائنین خصیما، اور نہ ہوئے آپ دغا بازوں کے لیے جھگڑنے والے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی منافقوں کی طرفداری کر کے یہودی کو کیا کر دیا کہ چلو اس کے ہاتھ کاٹو، فیصلہ کر دیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہ تنبیہ کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ ان منافقوں کے ساتھ مل کے طرفداری کر کے آپ ان کے ساتھ جھگڑا کرنے والے نہ ہوں۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ جو منافق آئے تھے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یہ بدبخت جھوٹی قسمیں اٹھانے لگ گئے۔ فیصلہ جب گیا نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، انہوں نے توما کے جو جتنے بھی رشتہ دار تھے یہ راتوں کو مشورہ کرنے لگے کہ جب صبح کو ہم جائیں گے نا فیصلہ دینے کے لیے، ہم قسمیں اٹھانے لگ جائیں گے، اللہ کی قسم ہم نے چوری نہیں کی، اللہ کی قسم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے قسمیں اٹھا کے اپنی طرف کر لیا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ظاہر پر فیصلہ فرما دیا کہ یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں سچی قسم، ظاہری بات ہے اللہ کے نام کی کوئی جھوٹی قسم نہیں اٹھا سکتا، یہ قسمیں اٹھا رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ جو کر دیا یہ منافقین کے حق میں کر دیا، اور یہودی جو تھا اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہہ دیا کہ اس کے ہاتھ کاٹ دیے گئے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں جی آگے اللہ نے فرمایا واستغفر اللہ، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ اور معافی مانگ تو اللہ پاک سے، معافی مانگ تو اللہ پاک سے، آپ اللہ پاک سے استغفار کیجئے کہ آپ نے ارادہ جو کیا ہے نا یہودی کے ہاتھ کاٹنے کا، آپ نے ارادہ کیا ہے، اس کے اوپر آپ اللہ سے مغفرت طلب کیجئے۔ سمجھ آئی؟ استغفار کیجئے۔ ان اللہ کان غفور الرحیم، بے شک اللہ ہے بہت بخشنے والے اور رحم کرنے والے۔ ٹھیک ہے، آگے ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور نہ تو جھگڑ
ان لوگوں کے بارے میں یختانون انفسہم جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں، نہ تو جھگڑ ان لوگوں کے بارے میں جو دغا رکھتے ہیں اپنے دل میں۔ ثمرہ ان اللہ لا یحب من کان خوانا اثیما، بے شک اللہ نہیں دوست رکھتے وہ بندہ جو ہوئے خیانت کرنے والا اور بڑا گناہ گار یعنی جو بندہ چوری کرتا ہے وہ اپنے نفس سے خیانت کرتا ہے، جو بندہ چوری کرتا ہے وہ اپنے آپ سے ہی خیانت کر رہا ہے، اس کا وبال اسی کے اوپر پڑے گا، دنیا اور آخرت میں اس سے باز پرس ہوگی۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ ہاں آگے، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ وہو معہم، اور ہاں یستخفون چھپتے پھرتے ہیں وہ لوگ لوگوں سے، یعنی منافق جو جھوٹی قسمیں کھا کر، سمجھ آئی، جھوٹی قسمیں کھائی نا انہوں نے، یہ چھپ رہے تھے تاکہ لوگوں کے ہاں ہماری عزت بنی رہے، لوگوں کے ہاں ہماری عزت بنی رہے، ٹھیک ہے، چھپتے پھرتے تھے لوگوں سے۔ ولا یستخفون من اللہ، اور نہیں وہ چھپ سکتے اللہ سے، نہیں وہ چھپ سکتے کس سے؟ اللہ سے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرما رہے، پیچھے فرمایا نا ان اللہ لا یحب من کان خوانا نسیما، کہ میرے پیغمبر تو ان سے، یہ دغا بازوں کے لیے آپ جھگڑا نہ کیجیے۔ اللہ تعالیٰ خیانت والے سے اور گناہ گار سے اللہ تعالیٰ محبت نہیں کرتا جو بڑا گناہ کرے، کیونکہ یہ لوگوں سے چھپتے پھرتے ہیں، یہ اللہ سے کس طرح چھپ سکتے؟ ان کی کیفیت یہ ہے کہ یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اللہ سے یہ کبھی نہیں چھپ سکتے، اپنے گناہ کو کبھی بھی اللہ سے نہیں چھپا سکتے۔ وَهُوَ مَعَهُمْ، اور وہ ان کے ساتھ تھا، یعنی اللہ وہ ان کے ساتھ ہے، اِذْ يُبَيِّتُونَ مَا لَا يَرْضَى، جب کہ وہ مشورے کرتے ہیں راتوں کو، جب کہ وہ مشورے کرتے ہیں کس وقت؟ راتوں کو۔ ما لا یرضا، ایسی باتوں کا جو نہیں پسند فرماتے، من القول، اللہ پاک باتوں سے نہیں پسند فرماتے، اللہ پاک باتوں سے نہیں پسند فرماتے، یعنی یہ قسمیں اٹھا لیں گے۔ منافق کہہ رہے تھے نا کہ ہم قسمیں اٹھا لیں گے، اللہ ایسی بات، جھوٹی قسموں کو، ایسی باتوں کو اللہ تعالیٰ بالکل پسند نہیں فرماتے۔ وَقَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور ہے اللہ پاک ساتھ اس چیز کے جو وہ عمل کرتے ہیں، محیطہ، احاطہ کرنے والے، سمجھ آئی؟ اللہ پاک ہیں ساتھ اس چیز کے جو وہ عمل کرتے ہیں احاطہ کر، یعنی اللہ ان منافقین کے اقوال کا اور افعال کا بالکل احاطہ کرنے والے، جو راتوں کو یہ مشورے کر رہے ہیں میرے پیغمبر، میں بالکل ان باتوں کو دیکھنے والا ہوں اور سننے والا ہوں۔ اللہ نے فرمایا یہ چھپ چھپ کر کے جو گناہ کرتے ہیں نا میرے پیغمبر، لیکن ان کو یہ علم ہونا چاہیے، یہ لوگوں سے تو چھپ سکتے ہیں لیکن اپنے گناہ کو یہ اللہ سے نہیں چھپا سکتے، اللہ ان کو دیکھ رہا ہے، اور یہ ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جن کو اللہ پسند نہیں کرتا، جن کو اللہ کیا نہیں کرتا؟ بالکل پسند نہیں کرتا۔ یہ ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں، ایک چوری کرتے ہیں، اوپر سے دوسرا جھوٹا الزام لگا دیتے ہیں، اور پھر اوپر سے جھوٹی قسمیں اٹھا لیتے ہیں، سمجھ آئی؟ اس ایک ایسے عقیدہ نکلتا ہے، میں کیوں نہیں بول رہا ابھی فی الحال، میں نچوڑ نہیں اس آیت سے نکال رہا، علم غیب کا عقیدہ نکلتا ہے، آگے آخر میں ایک آیت کھڑی ہے وہ علامہ کا معلوم تکن تعلم، میں نے وہاں جا کے اس پورے رکوع کا نچوڑ نکالنا ہے۔ فی الحال میں کچھ نہیں بول رہا، میں صرف تشریح کر رہا ہوں، سمجھ آئیے؟ آخر میں جا کے علامہ کا معلوم تکن تعلم، آخری آیت جو ہم نے پڑھی ہے اس پہ جا کے میں ساری یہ گفتگو سمجھاؤں گا آپ کو، پچھلا سارا رکوع۔ فی الحال آپ تشریح دیکھتے جائے، واقعہ پورا سمجھ لیں۔ آگے فرمایا ہا انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، یہ منافقین کو زجر، خبردار تم جو، یہ خبردار، انتم، یہ ہا جو ہے نا اس کا مطلب ہے خبردار، انتم تم، ہا الہی یہ، جادلتم تم جھگڑ رہے ہو، عنہم ان کی طرف سے، فی الحیات الدنیا زندگی دنیا میں، دنیا کی زندگی کے اندر تم جو یہ جھگڑ رہے ہو، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامہ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کے ساتھ، ان کی طرف سے قیامت کے دن، ٹھیک ہے؟ اللہ نے منافقین کو ڈانٹا، زجر فرمایا کہ جو تم طامہ کی طرف سے جھگڑ رہے ہو، کہ جھوٹی قسمیں اٹھانے کے لیے تم تیار ہو، اللہ کی قسم طامہ نے نہیں کی، اللہ کی قسم طامہ نے، جھگڑے کر رہے ہو، جھوٹی قسمیں، الزام لگا رہے ہو، ایک بے گناہ کے اوپر الزام لگا رہے ہو، دنیا میں تو تم اس کی طرف سے لڑ رہے ہو، لیکن قیامت والے دن جب ایک ایک ذرہ اللہ کے سامنے ہوگا، بالکل وہ چھپا ہوا نہیں ہو، مخفی نہیں ہوگا، ہر ایک اپنا راز اگلے گا، اس وقت کون پھر اللہ کے ساتھ جھگڑا کرنے والا ہوگا؟ ٹھیک ہے کہ نہیں؟ کون اللہ کے ساتھ؟ اس وقت دنیا کے اندر تو، یعنی دنیا کے اندر تو چرب زبانی کر کے تم غلط سفارشیں لے لیتے ہو، وکیل کے منہ میں پیسے ٹھونس دے،
تم غلط سفارشیں لے لیتے ہو، لیکن قیامت والے دن تم کون سا اللہ کے دربار میں ایڈوکیٹ پیش کرو گے؟ قیامت والے دن کون سا وکیل پیش کرو گے اللہ کے سامنے؟ کس کو جھگڑالو بناؤ گے اللہ کے سامنے؟ سمجھے؟ یہ جو آج کل پیر بنے ہوئے ہیں نا، گدی نشین جو بنے ہوئے ہیں، بڑے بڑے لٹیرے عوام کو لوٹ رہے ہیں، شرک کے اڈے کھول کے بیٹھے ہیں، یہ ان کو بھی یہی ہے، عوام کو یہی پٹیاں پڑھاتے ہیں کہ قیامت والے دن تم چڑھاوے دو، قبروں کے آپ پر راہ غیر اللہ کے نام کی نظر نیازیں دو، چادریں چڑھاؤ، عرس مناؤ، میلے قوالیاں کرو، قیامت والے دن یہ پیر اللہ سے تمہیں چھڑوا کر لے گا، جھگڑا کر کے زوری زور ڈنڈے کے زور پہ منوا کے لے جائے گا، اللہ کچھ نہیں کر سکے گا، کیونکہ اللہ کے یہ پیارے ہیں، اللہ ان کی بات مانے گا۔ سمجھ آئی؟ دنیا کے اندر تو یہ دکھا دیتے ہیں، سنا دیتے ہیں اپنے مریدوں کو، اپنے مقتدیوں کو، اپنے ماننے والوں کو، لیکن قیامت والے دن یہ کچھ نہیں اللہ کے سامنے بیان کر سکتے، کچھ نہیں اللہ کے سامنے جھگڑ سکتے۔ سمجھ آ گئی؟ دیکھیں، ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، خبردار تم یہ جو جھگڑتے ہو ان کی طرف سے دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ عنہم یوم القیامۃ، پس کون جھگڑا کرے گا اللہ سے ان کی طرف سے قیامت کے دن؟ ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان پر وکیل، یعنی ان کی طرف سے وکالت کرنے والا کون قیامت والے دن وکیل ہوگا؟ کہ دنیا کے اندر تم جھگڑ رہے ہو، باز آ جاؤ۔ آگے توبہ کی تاکید ہے جی، وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، اور وہ بندہ جو عمل کرتا ہے برا، وہ بندہ جو عمل کرتا ہے، جو کرتا ہے برائی، او یظلم نفسہ، یا وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر، یا وہ ظلم کرتا ہے اپنے آپ پر، ثم یستغفر اللہ، پھر مغفرت طلب کرتا ہے وہ اللہ سے، یجد اللہ غفور الرحیمہ، پائے گا تو اللہ کو بخشنے والا اور رحم کرنے والا۔ سمجھ آئی ہے؟ یہ سوء سے مراد ہے چوری، سوء سے مراد کیا ہے؟ چوری۔ آگے جو او یظلم کھڑا ہے نا، اس سے مراد ہے جھوٹی شہادت، ٹھیک ہے؟ جھوٹی شہادت۔ اللہ نے فرمایا جو چوری اور جھوٹی شہادت، ایسے گناہ کے بعد بھی جو اللہ سے استغفار کرے گا، اللہ سے توبہ کرے گا، تو اللہ تعالیٰ پھر بھی اس کی توبہ قبول کر کے اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دے گا اور اس کے اوپر مہربان بنے گا اللہ تعالیٰ۔ سمجھ آ گئی ہے؟ آگے وَمَن يَكْسِبْ إِثْمًا فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، اور وہ بندہ جو کماتا ہے گناہ کو، اسمن جو کماتا ہے گناہ کو، اسمن کا ویسے ترجمہ بڑا گناہ ہوتا ہے جو بھی، فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ کماتا ہے اس کو اپنے آپ پر، یعنی اپنا نقصان کر رہا ہے، وہ کسی کا کوئی نقصان نہیں کر رہا۔ اس کا مطلب یہ ہے، اللہ فرمانا چاہتے ہیں جب گناہ کا انجام یہ ہے کہ جو بندہ گناہ کرتا ہے وہ اپنے لیے ہی گناہ کماتا ہے، جب گناہ کا انجام یہ ہے کہ وبال اس کے اپنے اوپر ہے، تو پھر تو توبہ کرنا ضروری ہے، توبہ کرے کہ اس کے اوپر وبال ہوتا ہے گناہ کا۔ فَإِنَّمَا يَكْسِبُهُ عَلَى نَفْسِهِ، پس سوائے اس کے نہیں کہ وہ کماتا ہے اس کو اپنے آپ پر۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور ہے اللہ پاک جاننے والے کس چیز کو؟ سب کے گناہوں کو جاننے والے اللہ تعالیٰ۔ آگے حکیمہ اور حکمت والے ہیں سزا دینے کے اندر، کہ اللہ تعالیٰ بسا اوقات کسی گناہ گار کی یا کسی کافر کی اللہ تعالیٰ مہلت دیتے رہتے ہیں، اس کو ڈھیل دیتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ پکڑتے نہیں ہیں اس کو، لیکن اللہ تعالیٰ مناسب وقت پہ اس کو پکڑ لیتے ہیں، اس کی گردن سے پکڑ کے اس کو پھر سزا دیتے ہیں، یہ حکمتوں والے اللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے؟ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً أَوْ إِثْمًا ثُمَّ يَرْمِ بِهِ بَرِيئًا، اور وہ بندہ جو کماتا ہے، خطیئتن کا مطلب ہے چھوٹا گناہ، او اسمن کا مطلب ہے بڑا گناہ، ٹھیک ہے؟ اور وہ بندہ جو کماتا ہے چھوٹا گناہ یا بڑا گناہ، ثم یرمی بہ بریئن، پھر تہمت لگاتا ہے ساتھ اس کے بریئن بے گناہ کو، فقد احتمل، پس تحقیق اٹھایا اس نے بہتان کو، و اسم مبینہ، اور صاف گناہ کو، صاف بڑے گناہ کو اس نے اٹھا لیا۔ اللہ نے فرمایا کوئی بندہ چھوٹا گناہ کرتا ہے یا بڑا گناہ کرتا ہے، پھر اس کی تہمت ٹھونس دیتا ہے ایک بے گناہ کو، سمجھ آئی ہے؟ اس کی تہمت لگا دیتا ہے، اس کا الزام لگا دیتا ہے ایک بے گناہ کو، اور پھر دوسروں کو بھی اپنے الٹے کام کے اندر ملوث کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو پھر وہ اپنے اوپر ہی اس کا سارا بوجھ ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ اور اللہ تعالیٰ نے نیز دیکھیں اس آیت کے اندر اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کو برقرار رکھا ہے،
ٹھیک ہے، پیغمبر کی شان اور عظمت کو، کہ منافقین نے بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ ملا لیا تھا، جھوٹی قسمیں کھا کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے معاملے کے اندر شریک کر لیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنے پیغمبر کی شان اور عظمت کو برقرار رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے منافقین کی سازش کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل حصہ نہیں بننے دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ نے بذریعہ وہی سارے واقعے کی اطلاع دے دی کہ یہ منافق جو ہیں یہی اصل چور ہے، یہی اصل گناہ گار ہے، یہی اصل خطا کار ہے، یہی ہے چوری کرنے والے، اور جو یہودی ہے وہ کیا ہے؟ وہ بے گناہ ہے۔ سمجھے؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ عصمت انبیاء کو برقرار رکھا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ آگے دیکھیں وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا آپ پر، دیکھیں یہاں پہ رکوع ہو رہا ہے لیکن بات پھر اسی واقعے کے متعلق ہے، سمجھ آئی ہے؟ بات بالکل ختم نہیں ہو۔ آج کل لوگ سمجھتے ہیں جہاں پہ رکوع ہو جائے بات بالکل ختم ہو جاتی ہے، اللہ نئی بات شروع کرتے ہیں۔ دیکھیں رکوع ہو رہا ہے وَاسْمًا مُبِينًا، تو وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ، یہ بالکل اسی واقعے کے ساتھ ہے، بات ختم نہیں ہوئی ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ، اور اگر نہ ہوتا فضل اللہ پاک کا آپ پر، کون مراد ہے اس سے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی، آپ کو پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، وَرَحْمَتُهُ، اور اس کی رحمت نہ ہوتی، لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ، البتہ ارادہ کر لیا تھا، قصد کر لیا تھا ایک جماعت نے ان میں سے، یعنی منافقین کی جماعت میں سے، أَن يُضِلُّوكَ، یہ کہ وہ بہکا دیں آپ کو، یہ کہ وہ بہکا دیں آپ کو، وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ، اور نہیں وہ بہکا سکتے مگر اپنے آپ کو، یعنی منافق جو ہیں یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، الٹا کام کر رہے ہیں، گناہ کما رہے ہیں۔ ان کو پتہ ہوتا اگر گناہ کا یہ انجام ہوتا ہے، منافقت کا یہ انجام ہوتا ہے، یہ کبھی بھی اس طرح کی دغا بازی نہ کرتے۔ یہ اپنے آپ کو یہ گمراہ کر رہے ہیں، اپنے آپ کو یہ بہکا رہے ہیں۔ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، وَمَا يَضُرُّونَكَ مِن شَيْءٍ، اور یہ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا کچھ بھی، میرے پیغمبر یہ آپ کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ آگے دیکھیں وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور اتارا اللہ پاک نے آپ پر کتاب اور حکمت، وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، اور سکھایا آپ کو جو نہیں جانتے تھے آپ، سکھایا آپ کو اللہ پاک نے ان چیزوں کا جو نہیں جانتے تھے آپ۔ اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر یہ ساری چوری کی واردات ہوئی ہے، اب میری بات سمجھیے ساری آیتوں کا اللہ فرمانا چاہتے ہیں میرے پیغمبر یہ ساری چوری کی واردات ہوئی ہے جس کا آپ کو بالکل علم نہیں تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم نہیں تھا۔ وہ آ رہا نہیں دیکھیں آیت کے اندر کہ أَن يُضِلُّوكَ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ، البتہ ایک جماعت نے ارادہ کر لیا تھا یہ کہ وہ آپ کو بہکا دیں، جھوٹی قسمیں اٹھا اٹھا کر۔ میرے پیغمبر آپ کو حقیقت کا بالکل علم نہیں تھا، آپ کو چور کا بھی نہیں پتا تھا کہ چور اصل کون ہے۔ چور کے رشتہ دار آپ کے سامنے آ کر جھوٹی قسمیں اٹھا رہے تھے، اپنے چور کو بچانے کی کوشش کر رہے تھے، آپ کو نہیں پتا تھا۔ سمجھ آئی ہے؟ لیکن اس واقعہ کی پوری حقیقت اور پورے علم سے آپ کو آگاہ کر دیا، یہ اللہ کا بہت بڑا فضل اور اللہ کا بہت بڑا احسان ہے آپ کے اوپر کہ اللہ نے آپ کو صحیح واقعہ سے حقیقت حال کر دیا۔ وگرنہ اگر آپ کو صحیح واقعے کے نہ پتہ ہوتا تو پھر آپ ایک بے گناہ کو کیا کر دیتے؟ سزا دے دیتے، اور ایک گناہ گار کو آپ کیا کر دیتے؟ بری کر دیتے، چور کو آپ کیا کر دیتے؟ بری کر دیتے۔ اس کا نتیجہ کیا ہونا تھا؟ اس کا نتیجہ یہ ہونا تھا لوگوں کے دلوں میں آپ کی نبوت کے متعلق بہت بڑے شکوک و شبہات پیدا ہو جانے تھے۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ یہ ان آیتوں کا سارا نچوڑ آپ کے سامنے میں نے رکھ دیا۔ اب دیکھیں جی آیت کے اندر وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، یہ آیت نظر آ رہی ہے سب کو؟ آخری آیت، پوری آیت کا ترجمہ کر لیں پھر انشاءاللہ یہ میں آج سمجھاتا ہوں ابھی آپ کو۔ وَعَلَّمَكَ لفظی ترجمہ دیکھیں، اور سکھایا آپ کو، اور سکھایا آپ کو کس نے؟ اللہ پاک نے، ما لم، ان چیزوں کا علم جو نہیں جانتے تھے، تکن تعلم، آپ نہیں جانتے تھے۔ سمجھ آئی ہے؟ ان چیزوں کا اللہ نے آپ کو علم دے دیا جن کو آپ نہیں جانتے تھے۔ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اور ہے اللہ کا فضل آپ پر بہت بڑا۔ یہاں سے پہلی بات تو یہ سمجھے کہ پیغمبر بھی اللہ کے فضل اور اللہ کی رحمت کے بغیر نہیں ہوتا۔ سمجھ آئی ہے؟ اللہ نبیوں کے اوپر بھی اللہ کا فضل اور اس کی رحمت ہوتی ہے۔ ہاں یہ بات الگ ہے کہ ساری مخلوق میں سے سب سے زیادہ فضل اور سب سے زیادہ رحمت جو برستی ہے وہ نبی کے اوپر برستی ہے۔
سمجھ آ گیا کہ نہیں؟ اب سمجھے یہاں پہ ہمارے جو دوسرے بھائی ہیں وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ میں یہاں بہت زبردست ان کی یہ دلیل ہے ان کی سوچ کے مطابق. وہ کہتے ہیں اس آیت سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عالم الغیب تھے. سمجھ آئیے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کلی علم غیب عطا کر دیا تھا. کیا کر دیا؟ کلی علم غیب. وَعَلَّمَكَ مَا نظر آ رہے اندر؟ یہ ماں جو ہے بعض جگہ اس کا ترجمہ ہوتا ہے نہیں، لیکن یہاں پہ جو ترجمہ ہے یہ عموم کے لیے ترجمہ ہے، یہاں پہ نہیں کا ترجمہ نہیں ہے، عموم کا ترجمہ کہ اللہ نے کائنات کی جتنی بھی چیزیں تھیں اللہ نے سارا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیا ہے. وہ یہ مطلب لیتے ہیں کہ ماں سے مراد کیا ہے؟ وَعَلَّمَكَ اور سکھایا اللہ پاک نے ان چیزوں کا علم جو آپ نہیں جانتے تھے، جو آپ نہیں جانتے. یہ ماں کا ترجمہ ہو رہا ہے جو آپ نہیں جانتے تھے، یعنی جتنی بھی کائنات کے اندر چیزیں ہیں، جتنی بھی عموم میں سارے کا سارا اللہ پاک نے غیب کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کر دیا تھا. یہ ان کا اس آیت سے موقف ہے. سمجھ آئی ہے؟ لیکن چونکہ یہ ان کا موقف ہے، ان کی سوچ کے مطابق انہوں نے موقف نکالا ہے علم غیب کا. یہاں سے بالکل علم غیب کا عقیدہ بالکل ثابت نہیں ہوتا. بالکل میں مفسرین کے حوالے بھی آپ کے سامنے رکھوں گا، لیکن فی الحال میں ان کی سوچ کو قرآن پاک کی آیت کا سہارا لے کر توڑنے لگا ہوں. انہوں نے کہا نا کہ ماں جو ہے اللہ نے فرمایا پیغمبر آپ کو ان باتوں کا علم دے دیا جن کو آپ بالکل نہیں جانتے تھے. ٹھیک ہے، یہاں سے معلوم ہوتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو علم غیب اللہ نے عطا کر دیا. اب آپ نے تھوڑی سی تکلیف کرنی ہے میرے ساتھ. سورۃ بقرہ آپ نے آیت نمبر 151 نکالنی ہے. جس کو مل جائے وہ ذرا صفحہ نمبر نکال دیں. ایک انگلی آپ نے یہاں پہ بھی رکھ لینی ہے اسی آیت پہ، سورۃ النساء کی سورۃ بقرہ آیت نمبر 151. ترپن صفحہ نمبر جی. ہاں نکل گئی جی آیت نمبر 151. 151 جہاں پہ آیت ختم ہو رہی ہے ذرا پیچھے دیکھیں. وَيُعَلِّمُكُم مَّا لَمْ تَكُونُوا تَعْلَمُونَ. سب کو مل گئی آیت؟ مل گئی جی سب کو؟ ہاں